نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ آج کی آیات جو ہیں وہ بیوہ سے ریلیٹڈ ہے، اور آیت نمبر 234 آنورڈس، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اوکے، اس کا میننگ ہے والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جاتے ہیں۔ واو فا یا سے ہے۔ وفا کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، کسی ٹرم کو، کسی شرط کو، کسی ٹائم فریم کو پورا کرنا۔ تو فوت ہونا بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم فریم دی ہوئی ہے اس کو پورا کرنا، وہیں سے لفظ جو ہے وہ فوت نکلتا ہے۔ تو یتوفون، وہ جو فوت کر دیے گئے ہیں، منکم، تم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، یذرون وزر چھوڑنا، ٹھیک ہے، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن، بیویاں، ٹھیک ہے، بیوہ یعنی جو بھی ان کی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے ان بیویوں نے، یتربصن، ربصاد، کسی ٹائم تک انتظار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انتظار کریں گی بِأَنفُسِهِنَّ، ساتھ اپنے نفسوں کے، نون فاسین نفس، اپنی نفسوں کے ساتھ وہ انتظار کریں گی۔ کتنا انتظار کریں گی، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، ٹھیک ہے۔ تو اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کرنے کا کیا میننگ ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کرنے کا میننگ ہے نکاح نہیں کریں گی، وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھیں گے، اپنے آپ کو الگ اکیلے رکھیں گی۔ اور دوسرا اس کا میننگ ہے کہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں گی، یعنی وہ بناؤ سنگھار نہیں کریں گی۔ اور ویسے بھی یہ حدیث ہے کہ جو سوگ ہے کسی کے مرنے کے بعد وہ 3 دن کا ہے، سوائے اس کے کہ جب خاوند کا انتقال ہو تو پھر وہ اس عورت کا سوگ جو ہے اس کا عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اب یہ کہ اس میں ساری قسم کی بیویاں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ساتھ رہتے ہوں، چاہے صرف نکاح ہوا ہو، چاہے بہت اولڈ ایج کی عورت ہو، چاہے بہت ینگ ہو۔ تو اس میں جس طرح طلاق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیریڈ سے ریلیٹڈ ہے، مینسس سے ریلیٹڈ ہے، عدت کا ٹائم اس میں جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن اسلامی مہینوں کے حساب سے ہے، اور ان کو انتظار کرنا ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن کیوں ہے؟ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ ریزن وہی ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، سامنے آ جائے۔ لیکن جو دوسرے مفسرین اس بات پر بلیو نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو طلاق کی بھی اتنی ہی ہوتی۔ اور دوسری تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں 1 سال کی عدت ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنی اسٹرکٹ، اتنی تکلیف دہ عدت ہوتی تھی کہ عورت کو جو ہے وہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں جن عورتوں کو مینسز بھی آتے تھے تو وہ سارے نیبرہڈ میں یا ایک علاقے میں ہر تھوڑے سے دیر کے بعد ایک اس طرح سے ہال سا بنا دیا جاتا تھا، گھر سا بنا دیا جاتا تھا، اور جس کے اندر مطلب بس بیسک چیز ہو، باتھ روم ہو یا کچھ، اور وہاں پہ بس کھانا دے دیا جاتا تھا ان عورتوں کو۔ تو وہاں پر بیوہ کو 1 سال رہنا ہوتا تھا، اس کو نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، بال کنگھی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کپڑے تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، بس باتھ روم یوز وہ کر سکتی تھی، اور جو ہے وہ بیسک کھانا اس کو الاؤڈ تھا۔ تو 1 سال کے بعد جب وہ اس گھر سے نکلتی ہوگی، اس کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔
تو اس کی حالت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی گندی اور کیا اس کی گندگی سے بھی، اس کی بیماریوں سے کتنی بری حالت ہوتی ہوگی. اور جب وہ نکلتی تھی تو اس کے آگے کوئی بھی جانور جو ہے وہ کاٹا جاتا تھا اور اس کا خون اس کے آگے سے بہایا جاتا تھا، گویا کہ سائن آف بیڈ اومن، یعنی کہ لوگ اس کو تاکہ سپرسٹیشیس، اس کو وہمیلا، اس سے وہم کھائیں، اس کو دور رکھیں اپنے آپ سے کہ اب یہ بیوہ ہو گئی ہے تو یہ بہت ہی وہم کی چیز ہے. البتہ اس کو پھر عورت کا اور رسپیکٹ کا اسٹیٹس نہیں دیا جاتا تھا، اس کو پھر ڈیوائڈ کیا جاتا تھا عورتوں کو جو بیوائیں ہوتی تھیں، کیونکہ آدمی بہت بہت ساری عورتوں سے بھی شادی کرتے تھے نا، تو پھر وہ وراثت کے مال کی طرح اپنے ان کے بیٹوں میں ڈیوائیڈ ہوتی تھیں ان کو استعمال کرنے کے لیے. تو اب جو ہے وہ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی ختم کر دیا، ان روایات کو، اور ان مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرم کو شارٹ کر دیا ہے 4 مہینے اور 10 دن. اور باقی ضروری نہیں ہے کہ سائنٹیفک کوئی ریسرچ بھی بتائی جائے، لیکن ویسے کہ اس طرح سے بھی کچھ تھا کہ اگر ایک عورت واقعی اٹیچڈ ہو اپنے ہسبینڈ سے تو اس کو تقریباً مور دین 125 ڈیز لگتے ہیں ٹو گیٹ اوور، اور وہ ساری مطلب اتنی اسٹرینتھ آنے میں اور اس کی تھنکنگ، اس کی ڈیسیشن پاور واپس آنے میں، اگر وہ اٹیچڈ ہو تو ظاہر اسلام میں ہم لوگ مطلب یہاں بیوی کا تعلق اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر عورت کا اس سے بھی کم ٹائم رکھا ہوتا تو پرابلم یہ ہوتی کہ اگر لوگ اس کو اسلام میں دوسری شادی کرانا چاہ رہے ہوتے اس کے گھر والے اور مہینے کے اندر ہی کروا دیتے تو وہ مینٹلی اسٹیبل نہ ہوتی اگر ابھی تک اپنے ہسبینڈ کی یاد میں ہوتی، یا ابھی یعنی کہ فائنینشلی کوئی چیزیں سیٹل نہ ہوئی ہوتی. کافی اور کام ہوتے ہیں آدمی کے مر جانے کے بعد جو عورت کو، اکثر عورتوں کو بہت ساری میٹرز اپنے ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں. بچوں کی اسکولنگ کا سوچنا پڑتا ہے، پکس اینڈ ڈراپس، یا کوئی جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے، یا جو وہ جاب کر رہی ہوتی ہے اس کا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے ان سب چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بیوہ کے ساتھ نرمی اور آسانی اور اس کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اس ٹائم کو استعمال کر سکے، اپنا غم بھی ہلکا کر سکے، اور جو بھی اس کو اس ساری میجر بہت بڑی تبدیلی ہے اس کی زندگی میں، اس بڑی تبدیلی کے کو ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے انتظار کرنا ہے اپنے نفسوں کے ساتھ 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب بلغنا، بلغ سے ہے یعنی پہنچ جائیں وہ، اجلہن اپنی اجل کو، اپنے ٹائم کو، یعنی اپنی عدت کمپلیٹ کر لیں. فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، فعلنا کہ وہ کریں، فی انفسہن اپنی نفسوں کے بارے میں، بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے غور کریں کہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں یہ والا پارٹ، فلا جناح علیکم، علیہم نہیں، علیکم ہے یعنی تم پر، یعنی کہ ان کے اس عورت کے ولی کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ معروف طریقے سے اپنی نفس کے ساتھ کچھ کرتی ہے. آپ اپنی نفس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے وہ، اگر وہ اپنی نوکری ریزیوم کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہ زیب و زینت کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہ مطلب معروف طریقے سے. اب زیب و زینت کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے دین میں الاؤڈ نہیں ہے کہ مطلب باہر گھوم رہے ہیں بال کٹا کے اور عدت ختم ہوئی ہے تو مطلب عورت بالکل ہی، ویسے بھی عدت کے علاوہ بھی کسی بھی عورت کو اس طرح سے جائز نہیں ہے. تو ایک جس طرح سے جائز طریقہ ہے اس طرح وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، دوسری شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہے، اپنے ارادے بتا سکتی ہے اپنے. اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ایک عورت جو عدت سے نکلتی ہے، ایک بیوہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رائٹ دی ہے اپنی دوسری شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ایک کنواری لڑکی کے مقابلے. اگر وہ اس چیز پہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کیا صحیح ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یا مجھے نہیں کرنی چاہیے، یا مجھے کر لینی چاہیے، یا کس سے کرنی چاہیے، اور وہ تجویز بھی کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کو کہ فلانے شخص سے اگر ہو سکے تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی آس پاس کے جو لوگ ہیں خاندان والوں پر، اس معاملے میں، فعلنا کہ وہ کر لیں، یعنی کہ وہ عورت کر لیں،
فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف معروف طریقے سے، ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، غلط کام نہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ تم اس کو طعنے دیتے ہو یا اس کو اذیت دیتے ہو یا تنگ کرتے ہو یا اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو۔ لوگ اکثر جو بیوہ ہو اور اس کے بعد وہ عدت سے نکل آئے اور اگر وہ نارمل کپڑے پہننے لگے، ہمارے اپنے کلچر میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جو بیوہ ہوئی ہو اس کو شادیوں سے اور کسی کی کوئی نئی شادی شدہ عورت ہو اس سے دور رکھنا، یا اس کا بہت رنگین لباس پہننا برا سمجھا جاتا ہے، یا اس نے کوئی اپنے آپ کو تیار ہوئی تو لوگ عورتیں بہت باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں، کہتی ہیں کہ اچھا ابھی تو اس کے شوہر کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور اس کے یہ حالات ہیں، اور بہت ساری اور باتیں کہ اتنی اس کو جلدی تھی کہ عدت سے نکل کے فوراً یہ، اور سفید کپڑے نہیں پہنے یا کالے کپڑے نہیں پہنے، یا اگر وہ ہنستے ہوئے خوش نظر آ جائے تو گویا اللہ نے جو چیز نہیں رکھی ہے، جو جاہلیت اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی ہے وہ ہم پھر بھی نہیں ہٹانا چاہتے، کیونکہ ہم بظاہر بہت دین والے بنتے ہیں، ہم بظاہر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، لیکن لوگوں کی باتیں کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معروف طریقے سے ڈیل کریں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نہیں کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر اگر وہ معروف طریقے سے کچھ کرے اپنی ذات کے ساتھ، یہاں پہ خاندان والوں کو کہا ہے کہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا میننگ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز میں اس کے لیے مشکلات نہ بنائیں، اس کے لیے حاصل نہ کریٹ کریں، اس کے اوپر فالتو کی پابندیاں نہ لگائیں، اس کے بارے میں آپس میں گوسپ نہ کریں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے بیسکلی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ علم عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی خبر رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس عورت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں کہ وہ کیا معروف طریقے سے کر رہی ہے یا غلط طریقے سے کر رہی ہے، یا مطلب کیا کر رہی ہے۔ اگلی آیت ہے ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، اردتم یعنی عین را دعاد ہے، عرض کرنا کسی بات کو، اشارتاً انڈائریکٹلی پیش کرنا، کہ نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اشارتاً پیش کرو تم بھی ساتھ اس کے، من خطبۃ النساء، یعنی خطبہ خطبہ سے ہوتا ہے، خطاب کا ورڈ بھی اسی سے ہے۔ خطب جو خا کے نیچے زیر ہے نا، اس کی وجہ سے یہ شادی کے بارے میں اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ شادی کے بارے میں گفتگو، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارتاً اس ٹاپک پر گفتگو کر لو، یعنی کہ آدمی خود نہیں، ایسا نہیں کہ آدمی اور عورت اکیلے بات کریں اس عورت سے، لیکن یعنی کہ اپنے گھر والوں کے تھرو یا کسی طریقے سے اس کو ایک آئیڈیا ڈال دیا جائے ذہن میں کہ ہمارا بیٹا انٹرسٹڈ ہے یا ہمارے بھائی کے لیے ہم انٹرسٹڈ ہیں، یا جو ہے وہ کسی طریقے سے اگر وہ بندہ خود بھی کرتا ہے تو ایک محفل میں مطلب اس طرح سے جس سے ایک آئیڈیا ہو جائے، لوگوں کو ہنٹ مل جائے، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ منگنی کرنا یا باقاعدہ جو ہے وہ نکاح کرنا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب میں آیت دوبارہ پڑھتی ہوں، فلا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما عرضتم بھی، کہ تم اشارتاً عرض کرو، ان کو ظاہر کر دو، من خطبتی یعنی منگنی کا اشارہ، النسائی عورتوں کو، یعنی ان عورت کو جو بیوہ ہوئی ہے ابھی، او اکننتم یا چھپایا تم نے، کاف نون سے ہے کہ اگر دل میں رکھا تم نے، فی انفسکم اپنی نفسوں کے، یعنی کہ یا تو تم نے دل میں بھی اگر رکھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی عورت کے بارے میں اس طرح الٹا سیدھا خیال کرنا نہیں چاہیے، انلیس کہ آپ ظاہر ایکٹیولی اگر آپ یو لوکنگ فار اے گرل تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا جو بھی، خاص طور پہ جب اس پرمیشن کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ راہ چلتی مطلب آپ شادی میں گئے اور آپ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں یا اس سے نکاح کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں الاؤڈ ہے۔ البتہ اگر آپ کے لیے آپ کے گھر والوں نے یا جس طرح سے بھی باقاعدہ جس طریقے سے چن کر آپ کو بتایا جائے، تو پھر تو یہ حدیث بھی ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنے والے اس کو دیکھ لو۔ البتہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دل میں اپنے خیال لایا بھی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اگر کسی شخص نے اپنے دل میں خیال رکھا کہ ٹھیک ہے میں
اس سے نکاح کروں گا یا میں اس سے شادی کر لوں گا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی اور شادی شدہ عورت کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے. علم اللہ، اللہ علم رکھتا ہے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ان کا. ستذکرونہن کا روٹ ہے ذکر، ذیل کیفرا، ان قریب تم ذکر کرو گے ان کا. ولیکن اور لیکن، لا تواعدوا نہ تم وعدہ کرو، وعد سے ہے واو عین دال، نہیں تم وعدہ کرو، وہن ان سے، سرن خفیہ طور پر، الا مگر، ان تقولو کہ تم کہو، قولاً بات، معروفہ بھلی، یعنی کہ خفیہ طور پر تو بات کرنا بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر ایک عورت عدت میں ہے تو اس سے کیسے بات کی جائے گی، آدمی اکیلا تو ویسے بھی نہیں جا سکتا. لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ چیٹنگ اور فیس ٹائم اور فون اور وہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ حکم جو ہے وہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وعدہ کسی سے لینا یا ڈائریکٹ خفیہ طور پر کسی سے بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اشارہ اگر بھجوانا بھی ہے تو معروف طریقے سے بھجوایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو الاؤ کیا کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی آئیڈیا آ گیا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے آگے موقع ملا تو یہ اس عورت کے بارے میں سنا ہے کہ بہت نیک عورت ہے، یا جو ہے وہ کسی طریقے سے، یعنی کہ جس طریقے سے بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے حق میں بھی بھلائی اور میرے حق میں بھی بھلائی ہے، تو معروف طریقے سے بات کی جائے. ولا تعظیموا اور نہ تم عزم کرو، عین زائمیم پکا ارادہ کرنا. کس چیز کا عزم نہ کرو؟ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب لکھت یعنی عدت اس کی جو لکھی گئی ہے، اجلہ اپنی میعاد کو. جب تک عدت یعنی اپنے مقررہ وقت تک نہ پہنچ جائے تو نکاح کا وعدہ کسی سے بھی لینا بہت بری بات ہے. اشارہ کر کے بھی ایسا نہیں کہ اب جو ہے وہ گھر والے جو ہے وہ بہنیں اس کے پیچھے پڑ جائے عورت کے کہ جو ہے وہ آپ وعدہ کر لیں کہ یہ اس کی شادی ہمارے بھائی کے ساتھ کریں گے، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، یعنی اللہ سے ڈرو. وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بردبار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو خیال آئے اس کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً ہم سے غصہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے اور جو چیز اللہ نے منع کیا ہے اس کو بھی کرتے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر ظاہر ناراض ہوگا. تو دل میں آنے والے خیالات پر اختیار ہمارے نہیں ہے، اور جس چیز کو اختیار سے باہر ہو تو اس میں ڈر کی بات مطلب یہ ہے کہ اس کو جھٹک دیں. جو چیز الاؤ جب کی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں الاؤ نہیں ہے، دل میں غلط کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں خیال کرنا، تو پھر وہ ہمیں جھٹک دینا چاہیے، کیونکہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کو ایکشن کی طرف لے جاتے ہیں اور وہی چیز عمل میں بدل جاتی ہے. تو بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں برے خیالات سے اپنے آپ کو جھٹکنا کافی مشکل کام ہے. جس طرح سے ہم عورتوں کی تصویریں انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے باقی عورتیں بھی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، اپنے ہر ایک کے ساتھ ہی مل کر، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں پکچرز. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا میں اگر پوسٹ کر رہے ہیں لوگ تو ان کو معلوم ہے کہ تصویریں کہاں کہاں جاتی ہیں اور کس نظر سے بھی دیکھی جاتی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں عقل دے، ہمیں سمجھ دے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں غلط سوچ سے، غلط ایکشن سے. اور اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہیں انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.